الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعہ شب معراج کے متعلق فلسفے معراج کو بیان کیا گیا تھا اور اس میں جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعے کے طور پر پیش آئی تھی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے مختصراً عرض کی گئی تھی. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے مضمون کے ساتھ آج کے جمعہ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اور اس واقعے کے اندر جن جن حالات کا ذکر ہوا، جن جن عذابات کو دیکھے، بے شمار عذابات کو دیکھے گئے جس کی تفصیل آپ نے اور ہم نے سن رکھی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے ملاقات ہونا یہ بہت بڑی معراج تھی. یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات ہوئی. اور ملاقات بھی کوئی ایسی ملاقات نہیں کہ ایک مرتبہ چلے گئے اور پھر واپس آ گئے. گویا کفار مکہ یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی مرتبہ اللہ کے پاس گئے تھے. چنانچہ اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کے ذریعے سے، ان کے احوال کے ذریعے سے کہ 9 مرتبہ 5 نمازوں کے کم کرانے کے لیے بار بار جانا ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، بلکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ 9 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 32 مرتبہ معراج ہوئی، 33 مرتبہ معراج ہوئی، 32 مرتبہ خواب کے ذریعے سے اور 1 مرتبہ جسم کے ذریعے سے. ان تمام معراج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے دیے گئے تھے بے شمار تحفے تھے، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تھیں اور نماز کا تحفہ بھی ملا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں بہت ساری باتیں ہوئی جس کو قرآن کریم میں سورہ نجم میں ذکر کیا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. میرے اور اپنے محبوب کے درمیان میں بہت ساری باتیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا سوچا کہ کیا باتیں ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ما اوحا، میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں جو باتیں ہوئی وہ راز کی باتیں تھیں، وہ ہم دونوں کے درمیان میں تھی، آپ کو ہم بیان نہیں کر سکتے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بتائیں آج آپ کو کیا انعام میں دوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئی تھی اور جا کر پوچھا کہ میں اللہ کے نبی سے کیا مانگوں، وہ آج مجھے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے، میں کیا مانگوں. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جا کر پوچھو کہ معراج میں جو اللہ سے باتیں ہوئی تھی ان باتوں کے درمیان میں کوئی ایک راز کی بات بتا دے، اور جب تم کو بتا دی جائے تو تم آ کر مجھے بھی بتا دینا. جب آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا ہے؟ فرمایا حضرت ابو بکر نے. اللہ کے نبی فخر سے کہنے لگے میرے یار کا انتخاب بھی تو دیکھو، وہ کچھ بھی پوچھ سکتے تھے، کائنات کی کوئی اور چیز بھی پوچھ سکتے تھے، کوئی اور معجزے کے بارے میں بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن پوچھا تو کیا پوچھا؟ معراج کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھی کوئی ایک راز کی بات بتا. اگر میں راز کی بات بتا دوں تو پھر راز نہ رہا، وہ تو فاش ہو جائے گا. اگر میں نہ بتاؤں تو پھر میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے بتا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دونوں کے درمیان میں بے شمار راز کی باتیں ہوئی تھی. ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ
کہ جو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسرے بندے کو خوشی پہنچا دے، اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے، جبکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے بندے کے اعمال کے اوپر، اور اللہ اپنے فضل کے ذریعے سے بندے کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے کسی دوسرے کو خوش کر دے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو خوش ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، اور آئی آ کر کہنے لگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں جو باتیں ہوئی تھی راز کی بات، وہ راز کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے کسی کو خوش کر دے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ رونا تھا، یہ کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی یہ کیا بات ہے کہ ہم تو کسی کو بات بات میں ہنسا دیتے ہیں، کسی کو اچھا کام کر دیتے ہیں، بہت سارے اچھے کام ہم کر بیٹھتے ہیں، تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے نا یہ۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عائشہ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھو، اس کا دوسرا رخ بھی دیکھو، جو کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے کسی کو خوش کر دے تو اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دے، اگر کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچا دے تو پھر اللہ بھی اپنے اوپر واجب کر دے گا کہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ بھی رونے لگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اور آخر وقت میں بھی اللہ کے نبی نے تو یہی دو باتیں فرمائی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو اور اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ جو معراج میں نماز کا تحفہ ملا ہے، یہ نماز کیوں ملی ہے اور اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا نماز بندے کو روحانی معراج کرواتی ہے، اس لیے مجھے اتنی زیادہ پسند ہے۔ اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے فلسفے نماز کے اوپر کہا کہ کتنی رکعتیں کیوں تھی، کتنی نمازیں کیوں رکھی گئی، اور دن میں 5 وقت کی نمازیں کیوں رکھی گئی، کس وقت میں کس لیے رکھی گئی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 70 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، اور اشارتاً 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا گیا۔ اب کوئی بندہ کسی اپنے ماتحت میں رہنے والے کو، کسی کام کرنے والے خادم کو یا اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے 700 مرتبہ کرے اور اس کے بعد بھی وہ بندہ کام نہ کرے تو اس کے مالک کو کتنا غصہ آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے بھی فرمایا اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے درمیان میں اور میرے درمیان میں کوئی واسطہ ہی نہیں۔ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نام یاد نہیں آ رہا، وہ صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں نابینا ہوں، اندھا ہوں میں، اور میں مسجد کو جانا چاہتا ہوں نماز کے لیے، تو کوئی آدمی بھی مجھے میسر نہیں کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا سکے، کیا میں ایسی حالت میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ ہاں عذر ہے، آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ صحابی جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ کیا تمہارے گھر میں مسجد کے اذان کی آواز آتی ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے ہاں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھے۔ جس کے گھر میں مسجد کے اذان کی آواز آتی ہو اور وہ پھر گھر میں نماز پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں کہ وہ فاسق ہو کر مرے یا پھر کافر ہو کر مرے۔ نماز کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا گیا۔ بیماری میں پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا نہیں آتا تو بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے، لیکن نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اور ہم معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی آنکھ سے پانی جانے لگا، آنکھ کا کوئی مرض ہو گیا تھا، تو اس زمانے کے طبیب نے کہا کہ آپ کا علاج کرنا پڑے گا، اور آپ کے علاج کے بعد آپ کو احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے پیشانی کو زمین پر نہیں رکھ سکتے، آنکھوں کو سر نیچے نہیں جھکا سکتے۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے مجھے ایسے آنکھ کی بینائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو اپنے رب کے سامنے جھکانے سے روک سکے۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کی آنکھ کا بھی آپریشن ہوا تو ان سے بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ زمین پر اپنے پیشانی کو نہیں رکھ سکتے۔ وہ کہنے لگے مجھے ایسی بینائی کی کوئی ضرورت نہیں، میں ساری زندگی اندھا رہنا پسند کرتا ہوں، لیکن علاج کروا کے اپنے رب کے سامنے پیشانی کو جھکانے سے میں نہیں روک سکتا۔
ایسی ایسی نماز لوگوں نے پڑھی ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 20,000 گھوڑوں کا لشکر تھا، وہ جنگ میں جاتے تھے تو ساتھ میں لشکر کو لے کر جاتے تھے۔ ایک جنگ کے سفر پر گئے، وہ جانوروں کو ایک جگہ پر رکھنے کے ارادے سے کچھ کام کر رہے تھے، عصر کی نماز ان سے تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، نماز قضا کرنی پڑی ان کو۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ پورے جانوروں کو بلائے اور سب کے گلوں پر چھری پھروا دی اور کہنے لگے جو جانور میری نماز میں غفلت پیدا کر سکے ایسے جانور کو میں اپنے قافلے میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، قریب میں درخت پر کوئی پرندہ اٹک گیا، وہ پھڑ پڑا رہا تھا۔ نماز کے بعد اس درخت سے پرندے کو نکالا اور پرندے کو آزاد کر دیے اور سارا باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے اور کہنے لگے میں ایسے باغ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جو میری نماز میں خلل پیدا کرنے کا سبب بن سکے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو جنگ کے میدان میں نماز معاف ہوتی۔ ایک صحابی کے پیر میں تیر چلے گیا، وہ نکالنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، ڈاکٹروں نے کہا آپ کے پیر کو کاٹنا پڑتا، اس کو انجیکشن دینا یا سن کرنا یا انیستھیزیا دینا پڑتا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جب میں نماز کی حالت میں ہوں تو میرے پیر سے تیر نکال لینا یا پھر میرے پیر کو کاٹ دینا، مجھے فرق نہیں پڑے گا کہ نماز میں ہوں تو کتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ آج ہماری نمازیں بھی دیکھیں، نماز میں ایک چونٹی کاٹتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رکوع بھی کیا یا نہیں کیا۔ تو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، سارے احکامات کو اللہ نے زمین پر نازل کیا ہے اور یہ نماز کو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ دیا ہے اور کہا کہ نماز سے غفلت مت کرنی چاہیے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس معراج میں، اس رجب کے مہینے کے تعلق سے جتنے بھی باتیں ہم سنے ہیں معراج کے حوالے سے یا پھر رجب کے حوالے سے، ایک ہی پیغام ہم کو ملتا ہے کہ نماز کا تحفہ بہت بہترین تحفہ ہے، اس لیے کہ نماز ایک ایسا کامل مومن کو عبادت دی گئی ہے جس طریقے سے درخت کو دیکھیں وہ ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، چار پیروں کے جانور ہمیشہ رکوع میں ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے ہیں وہ ہمیشہ سجدے میں ہوتے ہیں، ساری زندگی کو یہی کام کرنی پڑتی ہے۔ لیکن مومن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر درختوں کی شکل میں قیام ادا کر سکے اور رکوع میں جا کر چوپاؤں کی طرح رکوع ادا کر کر اپنا اللہ کا شکر ادا کر سکے اور سجدے میں جا کر زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس طریقے سے عبادت کرنے والا مومن بندہ بنے۔ اور اللہ نے کئی فرشتے ایسے پیدا کیے ہیں کہ کچھ فرشتے قیامت تک قیام میں رہیں گے، کچھ فرشتے رکوع میں رہیں گے، کچھ فرشتے سجدے میں رہیں گے، وہ قیامت تک کسی حال میں رہیں گے۔ لیکن مومن بندہ وہ ہوگا جو دن میں 5 مرتبہ قیام بھی کرے گا، رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا اور اللہ سے اپنا تعلق قریب کرے گا۔ یہ مومن کو اعزاز دیا گیا۔ اب ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں قیام، رکوع اور سجدہ کیوں کرنے کے لیے کہا گیا؟ اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے وہ الف کے مانند ہوتا ہے، اور جس طریقے سے رکوع میں ہوتا ہے وہ ہا کے برابر ہوتا ہے، اور جس طریقے سے سجدے میں جاتا ہے وہ دال کے برابر ہوتا ہے۔ ان 3-4 چیزوں کو اگر ملایا جائے تو نام احمد ہوتا ہے۔ میں اپنے امتی کو، اپنے پیدا کرنے والے مومن بندوں کے دن میں 5 مرتبہ کے عمل سے اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی کا نام بھی احمد ہے اور دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو احمد کی شکل ہم بنا کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا۔ اور دنیا میں ایک ایسی عبادت خانہ کعبہ کا طواف ہے جیسی عبادت دنیا میں کسی اور جگہ پر نہیں کی جا سکتی۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو آج درگاہوں پر جا کر طواف کرتے ہیں یا پھر کسی اور جگہ پر مزاروں پر جا کر طواف کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف یہاں پر رہ کر حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جنہوں نے خانہ کعبہ کے طواف کو اپنے گھر میں لا رکھا ہے، جبکہ خانہ کعبہ کا طواف ایسا ہے جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں کیا جا سکتا اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا طواف جیسی افضل عبادت پوری کائنات میں زمین پر کہیں بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے ایسی افضل ترین عبادت کو بھی روک کر نماز کا حکم دیا گیا۔ جب اتنی اہم عبادت کو چھوڑ کر نماز کا حکم دیا گیا ہے تو ہم دنیا میں کس عبادت میں لگے ہوئے؟ حضرت عبداللہ ابن عوف جو پوری انبیاء کرام میں، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار تھے اور عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں جنت میں جانے والے بھی یہی عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے، اتنے بڑے مالدار ہونے کے بعد بھی کبھی نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان جس کے نام کے ساتھ غنی مالدار کا لقب لگ گیا ہے لیکن وہ بھی کسی زندگی میں کسی بھی موڑ پر نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔
کہ ہم حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے زیادہ مالدار اور حضرت عثمان غنی سے زیادہ مالدار بن گئے ہیں کہ آج ہم نماز چھوڑنے لگ گئے. نماز اگر معاف ہوتی تو جنگ کے میدان میں ہوتی. اللہ کہتے ہیں کہ جنگ کا میدان ہے, نماز چھوڑ دو, بعد میں پڑھ لینا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جنگ کے میدان میں بھی ہو تو نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور کتنے صاحب ایسے, حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے علاقے کے قریب میں ہی رہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک مرتبہ کسی پروگرام میں گئے, تاخیر ہو گئی وضو بنانے میں, نماز میں جب پہنچے تکبیر اولیٰ ان سے چھوٹ ہو گئی تھی. تکبیر اولیٰ یعنی امام کے ساتھ جو اللہ اکبر کہتے ہیں وہ تکبیر اولیٰ اسے کہا جاتا ہے. ایک رکعت نہیں, تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تھی. نماز کے بعد کھڑے ہو کر رونے لگے. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو رشید احمد گنگوہی نے فرمایا 22 سال کے بعد آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے. 22 سال کے بعد آج میری تکبیر اولیٰ فوت ہوئی. استنبول کا ایک بادشاہ جس کے زمانے میں قضات کا حکم تھا, جج جو بندہ تھا, جج بیٹھا ہوا تھا, اس کے سامنے کوئی مقدمہ آیا اور اس کے گواہ کے نام پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس علاقے کا بادشاہ جس نے اس کو قاضی اور جج بنا کر اس کرسی پر بٹھایا تھا وہ وکیل بن کر وہاں پر آیا تو استنبول کا قاضی اس بادشاہ کے نام کو اپنے قلم سے کاٹ دیا اور کہا کہ ان کی گواہی معتبر نہیں. بادشاہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے قاضی سے پوچھا, جج سے پوچھا کہ آپ نے گواہی کے نام سے میرے نام کو کیوں کاٹ دیا ہے؟ تو قاضی نے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت, آپ کی گواہی ہمارے دربار میں معتبر نہیں ہے اس لیے کہ آپ نماز کو تاخیر سے پڑھتے ہیں, تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں آپ. وقت کا بادشاہ اور پھر نماز تکبیر اولیٰ چھوڑ دے. قاضی یہ کہتا ہے کہ آپ کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہے, آپ فاسقوں میں آپ کا شمار ہو گیا. بادشاہ نے اسی وقت اپنے خادم سے کہا کہ ایک مسجد تعمیر کروائے اور پھر مسجد تعمیر کروانے کے بعد پہلی صف میں میری جگہ متعین کر دے. ساری زندگی بادشاہ اسی پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی. کتنے بادشاہوں کا ایسا ذکر ہے جو بادشاہ بھی تھے اور پھر نماز بھی کبھی نہیں چھوڑتے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جس کے انتقال کے بعد 3 شرط انہوں نے رکھی تھی. پہلی شرط یہ کہ ایسا کوئی بندہ جس کے بالغ ہونے کے بعد سے کوئی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو. دوسرا وہ بندہ جس کی اثر کی سنتیں کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور تیسرا وہ بندہ جس کی ماں, بہن, بیوی اور بیٹی ان چاروں کے علاوہ کسی 5ویں عورت پر نگاہ نہ پڑی ہو. جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگا جنازے کو رکھا گیا. یہ وصیت پڑھ کر سنائی ہے کوئی بندہ جس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں. 3 دن ہو گئے کوئی بندہ آگے بڑھ کر نہیں آیا. بڑے بڑے علماء موجود تھے, صلحاء موجود تھے, لیکن کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. قریب میں دیکھا کہ ایک دور سے ایک آدمی آ رہا ہے جس کا جسم گرد و غبار میں لطپت ہے, معلوم ہوتا ہے کہ کہیں دور سے سفر کر کے آیا ہے. وہ بندہ آیا اور خواجہ قطب الدین بختیار کے چہرے سے کفن کو ہٹایا اور کہنے لگا بختیار تجھے کیا ضرورت تھی میرے راز کو فاش کرنے کی؟ یہ میرا اور اللہ کے درمیان کا تعلق تھا. اگر آج میں نماز پڑھا دوں تو پھر میرا نام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اگر میں نماز نہیں پڑھاتا تو تیری نماز پڑھانے والا بھی کوئی بندہ نہیں ہوتا. یاد رکھے وہ اس زمانے کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. بادشاہ ہو جس کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو, بادشاہ ہو جس کی اثر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو, بادشاہ ہو جس کی ماں, بہن, بیوی اور بیٹی ان چاروں کے علاوہ کسی 5ویں عورت پر ساری زندگی نگاہ نہ پڑی ہو. آج ہم کس علاقے کے بادشاہ ہیں؟ ہم تو اپنے گھر کے بھی بادشاہ نہیں ہیں, اپنے کمرے کے ہم بادشاہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم نمازیں چھوڑتے ہیں, جان بوجھ کر نمازیں ہم چھوڑتے ہیں. اس علاقے کی اتنی بڑی مسجدیں, اطراف میں سارے مسلمان ہیں, جمعہ میں مسجدیں بھرتی ہیں, شب معراج میں اور شب قدر میں, شب برات میں مسجدیں بھرتی ہے, بقیہ فجر میں, عصر میں, مغرب میں کہاں مصلی ہوتی ہے؟ جمعہ کی فجر میں دیکھو 1 صف یا اس سے بھی کم لوگ آتے ہیں, عصر میں دیکھو 2 صف یا اس سے بھی کم لوگ آتے ہیں, بقیہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کیا جمعہ کی نماز کی فضیلت غیر نماز کی فضیلت سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے. زندگی کی آخری سانس تک ہم کو نمازیں پڑھنا ہے. نمازیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. ہاں, عورتوں کو چند ایام میں نماز معاف ہے, اور پھر جو نابالغ ہے اس پر نماز پڑھ دے, اور جو پاگل یا مجنون دیوانہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر نماز معاف ہے. اگر ہم حیض کی حالت میں ہیں تو ہم نماز چھوڑ دیں, اگر ہم دیوانے ہیں تو ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں, اور اگر ہم نابالغ ہیں تو نماز چھوڑ سکتے ہیں. مجھے یقین کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کے اندر یہ 3 صفات بھی موجود نہیں ہیں. نماز کا حکم ہم سمجھتے ہیں کہ 7 سال یا 10 سال کی عمر میں نہیں, نماز کا حکم بچے کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے.
بچہ جب پیدا ہوتا ہے کان میں اذان دی جاتی ہے تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کر کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن فرض جو ہوتی ہے وہ 7 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے. جس طریقے سے بچے کو 6ویں 7ویں جماعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہونے کے بعد ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے یا پھر لیکچرر بننا ہے، جو بھی بننا ہے، اس کو 5ویں جماعت سے کہا جاتا ہے، لیکن بنتا ہے وہ 12ویں جماعت یا 13ویں جماعت کے بعد. اسی طریقے سے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ زندگی کی آخری سانس تک ہم سے نماز کبھی نہ چھوٹنے پائے. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم جس طریقے سے نماز چھوڑتے ہیں، اللہ ہم سب کی نماز کو معاف فرمائے اور اگلی زندگی میں کوئی نماز ہم سے نہ چھوٹنے پائے. ابھی رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت ہم سب کو معلوم ہے، اور گزرا ہوا رجب کا مہینہ جس کی آج آخری دن اور آخری تاریخ ہم مانتے ہیں، اس رجب کی فضیلت کو ہم معراج کی وجہ سے اہمیت دے چکے ہیں. لیکن ان دونوں کے درمیان میں جو شعبان کا مہینہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اتنا کثرت سے رکھتے تھے، اتنا کثرت سے رکھتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ رمضان کے ساتھ ساتھ شعبان کے روزے بھی فرض نہ کر دے. تو ہم کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کریں. اور دوسری وجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس ماہ کے اندر بندے کے 1 سال کے لیے رزق لکھا جاتا ہے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 1 سال کے نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے گناہ معاف ہوتے جائے اور میرے نام اعمال میں نیکیاں لکھے جائے، میں اس حال میں ہوں کہ میں روزے کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات کر سکتا. اس لیے ہم شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کا اہتمام کریں. اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس 1 سال کے اندر بندے کی روزی، کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے لوگ مرنے والے ہیں، کتنوں کے کاروبار ہونے والے ہیں، کتنوں کا نقصان ہونے والا ہے، بندے کی اگلی 1 سال کی زندگی کا رزق اللہ رب العزت لکھا کر فرشتوں کے ذریعے سے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کروں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ میری زندگی کو اور آگے بڑھا دے، میرے کاروبار میں ترقی کے فیصلے فرما دے. اس لیے جو بندہ پریشان رہتا ہے، پچھلی زندگی 1 سال میں بہت پریشان تھا، کاروبار میں نقصان تھا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، یا پھر اس کی زندگی کے ایام ختم ہونے لگے، اس کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے تاکہ روزے کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات کر سکے. یہ شعبان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اہتمام سے روزوں کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے اور اللہ سے ملاقات کا اہتمام کرے. کسی بزرگ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اس زمانے میں ولی بننا چاہتے ہو تو ایک کام کر لو. اس زمانے میں اگر ولی بننا چاہتے ہو تو ایک کام کرو. نبی کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، ولی کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے. ولی اللہ نبی کو، آدمی کو بھی بنا سکتا ہے، مرد کو بھی بنا سکتا ہے، عورت کو بھی بنا سکتا ہے، بچے کو بھی بنا سکتا ہے، بوڑھے کو بنا سکتا ہے، حتیٰ کہ نابینا کو بھی بنا سکتا ہے، جبکہ کوئی نبی نابینا نہیں تھے. اللہ نے فرمایا ولیوں کا دروازہ تو ابھی بھی کھلا ہے. آپ ولی بننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے اندر ایک کام کر لو. اس بزرگ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ زندگی میں ایک کام کر لو. کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ ہاں ہم ایک کام کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ایک ہی تو کام کرنی ہے. زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں کرنی ہے، ایک کام کرنی ہے، وہ ایک ہی کام کرنی ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک کام کریں، انشاءاللہ بھی آہستہ ہو گیا. تو بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرنی ہے. اس کے بعد پھر میں اور ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، وہ ایک کام بھی نہیں کرنے کی، ایک کام ہے وہ بھی نہ کرنے کا. تو شاگردوں نے کہا کہ وہ کیا کام ہے؟ بزرگ نے فرمایا گناہ مت کرو، بس گناہ مت کرو. نیک کام نہ کر سکتے تو مت کرو، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے مت کرو، کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آ سکتے تو مت آؤ، جھوٹ نہیں بولنے سے نہیں رک سکتے تو مت رکو. لیکن ایک کام ہے، گناہ مت کرو. نیک کاموں کی توفیق نہیں ہو سکی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گناہ مت کرو. جس کی زندگی سے گناہ چھوٹتے جائیں گے اس کی زندگی سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نیک کاموں کی توفیق اس کو ہو جائیں گی اور وہ ولایت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے. یہ جو شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، اگلے جمعہ میں شعبان کی فضیلت کو بیان کی جائے گی. لیکن شعبان کے مہینے میں کثرت سے کرنے والے اعمال، نمازوں کا اہتمام ہے اور پھر صدقہ و خیرات کا اہتمام ہے، روزوں کی فضیلت. یہ دنیا کی چکریں چھوڑ دے، دنیا تو بہت بڑی ہے، زندگی باقی رہی تو اور بہت سارے کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے آنے سے پہلے یہ کام ہم کو کرنی ہے. میرے بھائیوں، سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم دنیا سے اپنی رغبت کو چھوڑ دیں. بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پیسہ کمایا، مال کمایا،
ایک واقعہ سنا دوں کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، لاکھوں کروڑوں روپے اس نے اشرفیوں کو چھوڑ کر اپنے اولاد کے لیے چھوڑ کر گیا، لاکھوں کروڑوں روپے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ بھئی آپ تو مر گئے ہیں، آپ کا پیسہ ہمارے لیے کیا کام کا ہے؟ آپ کمائے تھے، آپ محنت کرے تھے، آپ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہمیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا قبرستان میں جب باپ کو دفن کیا گیا، وہ مال کو بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیا گیا، اس کے تھیلوں کو بھی اس کے قبر میں رکھ دیا گیا اور مٹی ڈال کے واپس آ گئے۔ چند دن کے بعد دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کے ذہن میں آیا کہ بھئی مال تو مال تھا، اب ہم مفلسی میں زندگی گزارے، پریشانی میں ہے، باپ تو مر گیا، وہ تو چلے گیا، ختم ہو گیا، مال تو ہم نہیں رکھنا چاہیے تھی۔ اتنا اچھا قصہ سنا رہا ہوں، آپ لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھ لیے۔ کہاں تک کہا تھا؟ باپ نے کہا، بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس جتنا مال ہے وہ تو ہم دفن کر دیے تھے، اب ہم کو اس مال کی ضرورت ہے، اب ہم کیا کرنی چاہیے؟ ایک بیٹے نے سوچا کہ جائیں گے پیسے اٹھا کے لا لیں گے، اب آپ کو معلوم ہوتا روکتے انہوں تو مر گئے، ختم، بات ختم ہو گئی۔ وہ بیٹا گیا اور قبرستان میں سے قبر کو کھول کر دیکھا تو اس کے قبر میں جتنے تھیلے اشرفیوں کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے اس میت کے جسم پر چپک گئے، جتنے اشرفیاں رکھے ہوئے تھے وہ سارے اس کے جسم پر چپک گئے۔ اس نے سوچا کہ اب چپکے ہوئے نکالیں گے، اس نے نکالنے کی کوشش کی، ایک اشرفی کو اٹھاتا تو اس کے ہاتھ کو اتنا زیادہ انگار کے چرکے لگے، اس کے 2 انگلیاں جل گئی۔ اس نے اشرفی کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کے 2 انگلیاں جل گئی۔ اسے بولا باپ بھی گئے، اشرفیاں بھی گئے، مٹی ڈالے، واپس گھر پر آئے۔ 3 دن تک سارے طبیبوں کے پاس گئے، سارے لوگوں کے پاس گئے اور جا کر علاج کرنے کی کوشش کی کہ بھئی اس کا علاج کر دیں کہ میری انگلیاں جل کیوں رہی ہے اور اتنی کیوں تڑپ رہی ہے۔ سوچا اس نے کہ یہ قبر کا عذاب ہو سکتا ہے جو میرے باپ کے اوپر ہو رہا ہے، میں ان 2 انگلیوں کو برداشت نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا باپ پورے جسم پر کیسے برداشت کر رہا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے، بزرگ کے پاس جانے کے بعد کہا کہ میں ایسا واقعہ تھا، ایسا ماجرا تھا۔ اس بزرگ نے ان کی انگلیوں پر ہاتھ پر دعا پڑھ کے پھونکا، دعا پڑھ کے پھونکے تو وہ کہنے لگے کہ آپ چلے جائیں، آپ کا ہاتھ کا جلن کم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت کم نہیں ہوا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ دعا پڑھ کے پھونکے، پھر کہا کہ حضرت کم نہیں ہوا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دعا پڑھ کے پھونکے، کہا پھر بھی کم نہیں ہوا، جلن بہت زیادہ ہو رہی، تڑپ رہا ہوں میں 3 دن سے۔ وہ بزرگ کہنے لگے یہ قبر کا عذاب ہے، یہ ایسے کم نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے دوسرا عمل کرنا پڑے گا۔ وہ کیا عمل ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں وقت نکال کر توجہ سے بیٹھ کر جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے اس کو توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ جو باتیں کہنے کا پورا منشا ہوتا ہے وقت سے پہلے آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بات انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سب سے پہلے اس لیے عرض کی جائیں گی تاکہ آپ پہلے آ سکے، نمازوں میں جلدی آئے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔